لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس اور دینی ملی بھائیوں، آج کے اس مجلس میں حسن خلق کے فضائل کے بارے میں انشاءاللہ بات کی جائے گی. اچھے آچرن جو ہیں، اچھی ششٹاچار جو ہے، اس کے تعلق سے کچھ بات کی جائے گی. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے فائدہ دے اور ہمارے اخلاق کو درست کرے. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کے لیے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بڑے نیتکوان ہیں، آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ معیار کا ہے، بہت ہی اونچا ہے. تو اسی طریقے کا اخلاق ہمیں اور آپ کو بھی رکھنا چاہیے جس طریقے سے اللہ کے نبی کے اخلاق تھے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ان کی پرشنسا کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، کہ اللہ کے نبی نہ تو فحش گو تھے، یعنی کوئی بھی غلط، کوئی بھی بیہودہ قسم کی بات نہ تو اللہ کے نبی نکالتے تھے اور نہ ہی اس کو پسند کرتے تھے. اور اللہ کے نبی کہتے تھے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہتر، سب سے باعزت، سب سے اونچا رتبے والا آدمی وہ ہے، تم میں سے سب سے بھلا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق بلند ہوں. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا. معلوم ہوا کہ اگر آدمی کا اخلاق بلند ہے تو وہی سب سے بہترین آدمی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے علم کے تعلق سے فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے رتبے کو بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں. تو ایمان اور علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی رتبوں کو، درجوں کو بلند کرتا ہے. تو ہمارے اندر علم ہونا چاہیے، ایجوکیشن ہونا چاہیے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور علم حاصل کرنے کا بڑا ثواب ہے. لیکن ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ علم سے بہت دور ہیں. سوچتے ہیں پڑھا کے کیا ہوگا، مولوی بنا کے کیا ہوگا، یہ بنا کے کیا ہوگا، صرف دنیا داری میں دوڑتے ہیں، جبکہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے بغیر، علم کے بغیر آپ اپنے اللہ کو، اپنے نبی کو نہیں پہچان سکتے. اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کے اندر سمجھ عطا کر دیتا ہے. وانما انا قاسم، اور میں تو بانٹنے والا ہوں. اللہ یعطی، اور اللہ دینے والا ہے. یعنی اللہ کے نبی سکھاتے ہیں اور دراصل علم عطا کرنے والا اور علم کے علاوہ ساری چیزیں عطا کرنے والا اللہ ہے. وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّن خَالَفَهُم حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، اور یہ امت جب تک اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گی، اللہ رسول کی اطاعت کرے گی، تب تک ان کو، ان کا مخالف، ان کا برودھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ جائے گا. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. معلوم ہوا
کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ تو کوئی بھی کتنا ہماری مخالفت کرتا رہے، بیروध کرتا رہے، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے تو کوئی آپ کو نقصان اور گزند نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے صبر کرنے کا جو صابر ہوتے ہیں، یہ بھی حسن خلق میں سے ہے، یہ اچھے اخلاق میں سے ہے کہ آدمی صبر کرتا رہے۔ اور صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کے اطاعت میں اس نے جو کہا ہے اس کو کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنے میں بھی صبر چاہیے۔ اللہ آپ کے دل کے اندر صبر کو عنایت کرے، جاگزی کرے، کیونکہ آپ گناہ کو جب چھوڑتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس سے بچ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ مصیبتیں آپ کے اوپر لکھ دی ہیں، کچھ ایسی چیزیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں خوف دے کے، ڈرا کے، اور بھوکمری سے، اور مال، اولاد، جان اور پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، تو جو ان چیزوں پر صبر کریں گے ان کو بشارت دے دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ایسے لوگوں کو جن کو جب مصیبت آتی ہے، ان کے اوپر مصیبت نازل ہو جاتی ہے، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون، تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور ایسے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جو صبر کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبَّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے صبر چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے۔ وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور جتنی بھی نعمتیں کسی ایک کو دی جاتی ہیں یا دی گئی ہیں، وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً، اور ہم میں سے کسی ایک کو جو عطیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ان میں سے سب سے بہتر، سب سے واسع جو نعمت ہے وہ صبر ہے۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صبر یہ بہت عظیم نعمت ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملا کرتی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جزا فضا کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے۔ ان کا کوئی پیارا اگر فوت ہو گیا تو اتنا چلاتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں اور سینہ کوبی کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، صبر کا دامن وہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ صبر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو جلدی سے غصہ کر جائے، بلکہ طاقتور اور بلوان تو وہ آدمی ہے جو غصے میں بھی اپنے نفس پر کنٹرول رکھے۔ اس کو بھی بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جو آدمی غصے کی حالت میں اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا، حقیقت میں وہ قوی نہیں ہے، وہ طاقتور نہیں ہے، وہ بلوان نہیں ہے، بلکہ بلوان وہی ہے جو غصے میں بھی اپنے آپ پر کنٹرول رکھے۔
اسی طریقے سے سچ بولنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، انسان کو سچا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے، یعنی قیامت کا دن، کہ سچ بولنے والوں کے سچ ان کو فائدہ دے گی۔ ان کے لیے ایسی جنات ہیں، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، تم سچائی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچائی یہ بھلائی کی طرف اگرسر کرتا ہے، بھلائی کی طرف متوجہ کرتا ہے، بھلائی تک لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بھلائی جنت تک لے جاتی ہے، جنت میں لے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتْحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کے تلاش میں رہتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سچا آدمی لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور تم جو ہے جھوٹ سے بچتے رہو۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي لِلْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ یہ تمہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، جہنم تک لے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتْحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی کے تلاش میں رہتا ہے، جھوٹ ہی کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں سچ کو لازم پکڑنا چاہیے، سچا آدمی بننا چاہیے، تاکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی عزت دے اور مرنے کے بعد بھی عزت دے۔ اسی طریقے سے توبہ و استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے، یہ بہت ہی سراہنیہ نیتکتا ہے، بہت ہی بہترین اخلاق و کردار میں سے ایک ہے، اس کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اے لوگو تم اللہ سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، اس سے توبہ کرو، جس سے کیا ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارشیں نازل کرے گا، ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، اور تمہاری قوت میں بھی اضافہ کرے گا، تمہیں قوت پر قوت دے گا، طاقت پر طاقت دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا اس سے تو تم مجرم ہو جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض الفلات، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے توبے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، ایسے آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس آدمی کو کسی بیابان میں، کسی چٹیل میدان میں اس کے سواری نے گم کر دیا ہو، چھوڑ دیا ہو، وہاں پہ وہ بھٹک گیا ہو، اس کا سواری بھی چلا گیا ہو اس کے پاس سے، تو جب اس کو مل جائے تو جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم، اس کو بالکل یقین ہو چکا تھا کہ وہ مر جائے گا، لیکن اچانک میں جب اس کو راستہ مل جاتا ہے، اس کو اس کی سواری مل جاتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ پاک تعالیٰ کو ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، اور اپنے اعمال کے ذریعے اللہ نے جو جہنم تیار رکھا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو جہنم اور اپنے درمیان ڈھال بنا لینی چاہیے۔ اللہ پاک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔
کہا لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے مختلف قبائل بنائے ہیں، مختلف گروہ بنائے ہیں، یہ کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے، مکرم باعزت کون ہے؟ متقی لوگ، وہ لوگ جو اپنے عمل کو اپنے اور جہنم کے درمیان ڈھال بنا لیتے ہیں، جو اللہ سے خوف زدہ رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، انہی کے لیے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور بخششیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ پر توکل اور یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اگر ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسے جگہوں سے روزی دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اس کے ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے، ہر چیز میں اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کسی سے نہ ڈریں بلکہ اللہ پر توکل کریں، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کہا ہے اس کو کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے اپنے آپ سے، اپنے نفس سے ہمیں جنگ کرنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا جہاد یہی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت زیاد کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقوم او لیصلی حتی ترم قدماہ او ساقاہ، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے اتنا زیادہ کہ آپ کے دونوں قدم یا آپ کی دونوں پڈلیاں اس پڈلیوں میں ورم ہو جاتا تھا، سوج جاتا تھا۔ فیقال لہ، تو ان سے کہا گیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائیں، پھر اتنی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے قدم سوج جاتے ہیں؟ فیقول، تو اللہ کے نبی نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، بھلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے اور مجھے شیطان سے بچا لیا ہے، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں اس نعمت پہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ کی اس نعمت کے وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے، مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہونے والا نہیں ہے، اور ہو جائے بھی اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم بالکل مایوس ہو جائیں، مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں اللہ سے جو ہے امید رکھنی ہے بخشش کی اور اس کے رحمت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے نبی پاک، اے میرے بندو، وہ بندے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمام کے تمام گناہ کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے رجا رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے، بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے، مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آپ توبہ تو کرو، آپ اللہ سے رجوع تو کرو، معاف کرنے والا اللہ ہے، اللہ تو فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نشٹ کر دے گا، تمہیں تباہ کر دے گا، تمہیں برباد کر دے گا۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ، تو تمہاری جگہ پر ایسے قوم کو لائے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ سے استغفار کریں گے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ یعنی گناہ کرنا یہ معیوب نہیں ہے، لیکن اللہ سے استغفار نہ کرنا یہ معیوب چیز ہے۔ گناہ تو آدمی سے ہوگا ہی ہوگا، کتنا بھی بچے اس سے گناہ سرزد ہو جائے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ فوراً ہم اللہ سے توبہ و استغفار کریں، اللہ سے استغفار کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو، ہمارے توبے سے خوش ہو۔ اسی طریقے سے ہمیں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے، کیونکہ رحم کرنا یہ بہت اونچے اخلاق میں سے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، اور اپنے مابین یعنی اپنے اندر بہت رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اپنی سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں، مومن آپس میں ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے سے جو ہے دشمنی نہ رکھیں، شترتا نہ رکھیں، ایک دوسرے سے حسد کینہ کپٹ نہ رکھیں۔ وہ آپ کا مسلم بھائی ہے، وہ آپ کا مومن بھائی ہے، آپ اس کے ساتھ بہت ہی اچھے ڈھنگ سے پیش آئیں، اس پر رحم کریں۔ اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو چپکے سے بتائیں بھائی آپ نے ایسا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ آپ کے بات کو ضرور مانے گا۔ وہ بھی آپ ہی کی طرح انسان ہے، اس کے پاس بھی آپ ہی کی طرح دل ہے، آپ ہی کی طرح عقل ہے، وہ بھی سوچنے کے قابل ہے۔ آپ اس کو اگر بھرے محفل میں بے عزت کرو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ سے وہ بدظن ہو جائے گا اور آپ سے وہ دشمنی رکھ لے گا۔ لیکن اگر آپ اس پر رحم کرتے ہو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہو، تو یقیناً وہ آپ کی بات کو سمجھے گا، کیونکہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دل تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ بہت ہی وسیع ہے، تو ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے، اتنی زیادہ ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قضى اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی تمام چیزوں کو لکھ چھوڑا، اس کو مقدر کر دیا، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش پر ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشیش روپ سے اس کتاب میں لکھی، ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ساری چیزیں کر لی اور کتابوں میں سب کے تقدیروں کو لکھ دیا، تو اس میں ایک جلی حرف میں لکھا ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب کو، میرے غصے کو غالب رہے گی ہمیشہ۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها يتعاطفون وبها يترحمون وبها تعطف الوحش على ولدها واخر الله 99 رحمۃ یرحم بها عباده یوم القیامہ۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے 100 رحمتیں ہیں، اس میں سے ایک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا جنوں، انسانوں، جانوروں اور جتنے بھی اس قسم کے ہیں، کیڑے مکوڑے، سارے جو مخلوقات ہیں، ان کے اندر جو دیا ہے وہ ایک حصہ رحمت ہے 100 میں سے۔ اور اسی کے ذریعے وہ آپس میں ایک دوسرے پر نرمی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، ان سے تعاطف کرتے ہیں۔
تو جانور بھی اپنے بچوں پر جو رحم کرتا ہے وہ اسی ایک کا حصہ ہے، اور جو ہے انسان اور جنات لوگ جو آپس میں ایک دوسرے پر تعاطف کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، وہ بھی اسی ایک کا حصہ ہے۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمتاً، اور اللہ نے 99 رحمت کو اپنے پاس بچا کے رکھا، یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، جس سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ تو سوچو اللہ کتنا بڑا رحیم ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، معافی کی نیتی اپنانی چاہیے، اور صبر کرنا چاہیے، تحمل رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ محبوب نہیں ہے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا خذ العفو وأمر بالعرف، کہ آپ معافی کی نیتی اپنائیے اور بھلائی کا حکم دیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ کے نبی کو اور ہم سب کو جو ہے حکم دے رہا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم لوگوں کو معاف کرو گے، انہیں ان کی غلطیوں پر درگزر کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تم اگر معاف کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے لوگوں کے اوپر رحم کرنا چاہیے اور ان سے درگزر کرنا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی کا ویوہار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق، اے عائشہ اللہ رفیق ہے، بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، یحب الرفق، اور وہ مہربانی کو پسند کرتا ہے، وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ تبارک و تعالی جو اس مہربانی پر دیتا ہے غصہ کرنے پہ نہیں دیتا، اور اس کے علاوہ کسی چیز پر بھی نہیں دیتا۔ یعنی آپ رحم و کرم کریں گے، مہربانی رفق کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت سارا ثواب دے گا۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو بے حیا نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہم کو جو ہے حیا دار بننا چاہیے، کیونکہ یہ حیا جو ہے جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے، لجہ جو ہے، یہ ایمان کے درجوں میں سے، ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، ایک درجہ ہے، ایک رتبہ ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حیا کرنا یہ ایمان میں سے ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے جس کو بخاری نے روایت کیا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم لجہ نہیں کرتے ہو، حیا نہیں کرتے ہو، تو اب دنیا میں جو چاہو جو کر سکتے ہو، کیونکہ تمہیں حیا نہیں، اور جس کے اندر حیا نہیں اس سے ایمان رخصت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں زیادہ بولنا نہیں چاہیے، یہ بھی حسن خلق میں سے ہے، بلکہ اپنے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور چپ رہنا چاہیے۔ اگر بولنا ہی ہے تو کوئی اچھی بات بولنی چاہیے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، بھلی بات کہے، یا تو چپ رہے۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ہمیں جب بھی بولنا ہے تو اچھی بات بولنا ہے، یہ نہیں اڑانگ پڑانگ الٹی پلٹی بیہودہ باتیں بکتا رہے آدمی۔ اگر آپ کو اچھی باتیں نہیں آتی ہیں یا اس وقت آپ کو بولنا مناسب نہیں لگتا ہے تو آپ چپ ہی رہیے، اسی میں آپ کی عزت بچی رہے گی، آپ کا دین بھی بچا رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کہا اللہ کے رسول سب سے افضل اسلام کون ہے؟ اسلام کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہا سب سے افضل درجہ اسلام کا یہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ کے ایذا اور تکلیف سے مسلمان محفوظ رہیں تو اسی کا اسلام سب سے افضل ہے۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔
تو ہم اگر سب سے بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر ششٹاچار کوٹ کوٹ کے بھری ہونی چاہیے، ہمارا نیتکتا سراہنیہ نیتکتا والا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے یا ہمارے کسی بھی عضو سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے کسی مسلمان کو، تو ہمارا اسلام اچھا اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں حرام کاموں سے بچنا چاہیے، یہ بھی ایک اچھی عادت ہے، اچھا اخلاق ہے، اور اس پر بڑا ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ حلال چیز واضح ہے اور حرام چیز واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، شک پیدا کرنے والی ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جس کو اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے ان شبہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس نے اپنے عزت بچا لی، اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو ان شبہ والی شک و شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا گویا کہ وہ حرام کے اندر پڑ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں حرام سے بچنا چاہیے، اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے ڈر سے روتے رہیں، کیونکہ حدیث کے اندر ہے عینان لا تمسہم النار، کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے روئی۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک ایسی آنکھ جو اللہ کے راستے میں نگہبانی کر رہی تھی۔ تو ایسی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو ہمیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے رجا میں اللہ سے جنت کو مانگتے ہوئے رونا چاہیے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کسی سے بھی اگر ملنا ہو تو اس سے اچھی بات کہیں اور اس سے خوش ہو کر کے ملیں، اس سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس کے ذریعے آپ پوری دنیا کو جیت سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ بھلی کاموں میں سے کسی بھی چیز کو حقیر مت سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ یہ اپنے بھائی سے خوش دلی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، مسکرا کے ملنا ہی کیوں نہ ہو، اچھے چہرے سے، مسکرائے ہوئے چہرے سے، ہنسمکھ چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی بڑی چیز ہے، اور یہ سارے لوگوں کو میسر نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسا منہ بنا کر کے ملتے ہیں کہ آگے والا آدمی سمجھ جاتا ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے معاملے میں ہمیں زہد اختیار کرنا چاہیے، یعنی دنیا کے بارے میں بہت سارا ہمیں مل جائے، یہ وہ فلان ڈھکان ساری دنیا گھسیٹنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے اندر ہمیں غنا اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی جو ہے چند روزہ زندگی ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشگی کی زندگی ہے اگر تم لوگ جانتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا دنیا کے بارے میں آپ جتنا ہی غنا اختیار کرو گے، بے نیازی اختیار کرو گے، اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ما شبع آل محمد منذ قدم المدینہ من طعام البر 3 لیال تباعا حتی قبض، یہ حالت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، ان کے آل کی۔ کہتی ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تب سے
لگاتار 3 دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کا کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی وفات تک لگاتار 3 دن ان کے یہاں کوئی روٹی نہیں، کوئی کھانا نہیں۔ تو بتائیے یہ اللہ کے اس نبی کے گھر کی حالت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنایا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا نواز دی، جن کے لیے کہا گیا اگر آپ کہو تو احد کو سونے کا بنا دیا جائے، ساری دنیا کی ریاست آپ کو دے دی جائے۔ ان کے گھر کی یہ حالت ہے کہ ان کے گھر 3 دن لگاتار روٹی میسر نہیں ہے، جو کا کھانا میسر نہیں ہے، 3 دن لگاتار، یعنی وہ بھوکے ہی رہتے ہیں۔ تو سوچئے، اپنے بارے میں سوچئے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ ہم پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں اور کھانے کی وجہ سے ہمیں بیماری ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کو کہنا پڑتا ہے بھائی یہ آپ مت کھاؤ۔ اس کے باوجود ہمارے لیے ہم سوچتے ہیں دنیا تنگ ہو گئی، ہم کو تو دنیا ہی نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، اللہ نے ہم کو کچھ دیا ہی نہیں ہے، وہ دیکھو فلانواں کو اتنا دیا ہے۔ ہمیں اپنے سے نیچے والے کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج بھی دنیا کے اندر جو دونوں ٹائم کھا نہیں سکتے ہیں، ایک ٹائم کھاتے ہیں تو ایک ٹائم بھوکے سوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، دنیا سے بیزاری اختیار کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزی میں اور برکت دے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس پر صبر کریں، کیونکہ مصیبت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے برائیوں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطیئہ، کہ لگاتار اللہ تبارک و تعالی مومن اور مومنہ کے جسم میں، اس کے آل و اولاد میں، اس کے مال میں بلائیں نازل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سے وہ ایسی حالت میں ملتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو جو بھی تکلیف آپ کو ہوتی ہے، جو بھی مصیبت آپ پر نازل ہوتی ہے، اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہماری برائیوں کو، ہمارے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مومن کے لیے ہے، یہ مسلم کے لیے خوشخبری ہے۔ کسی کافر پر اگر مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کی برائیاں ختم نہیں ہوتی، لیکن آپ کی برائیاں ختم ہو رہی ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مومنین اور موحدین میں سے بنایا ہے، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے کچھ حضرات، ہمارے کچھ مومن اور مسلم بھائی مصیبت نازل ہوتے ہی جزا فضا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کبھی بھی ہم کو صحیح سے نہیں رکھا، ہمارے اوپر مصیبتیں ہی نازل ہوتی ہیں، اللہ نے ہمارے تقدیر میں مصیبتیں ہی لکھ دی ہیں، جزا فضا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنا نہیں کہہ پاتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بھائی، سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، اور ہم کو مصیبت کے ذریعے آزماتا بھی ہے اور ہم کو سرخرو بھی کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی بخشتا ہے۔ بتاؤ کتنا فائدہ ہے ہمارا، لیکن ہم جزا فضا کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اچھے اخلاق والا بنا، ہمارے اخلاق کو بلند کر، اور ہمیں ان اخلاق کے ذریعے اس دنیا میں اور آخرت میں عزت بخش، ہمیں رتبہ دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔